بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 183 سے 188 تک پڑھیں گے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات کا ترجمہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ بھلائی پائیں۔ روزہ کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا، بس اب تم ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر روزہ رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس لے جاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ آئیے ہم ان آیات کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، یعنی ایمان کا دعویٰ کر لیا تم نے، اب تمہارے لیے عمل کا وقت ہے۔ کیا عمل؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور صرف یہ تم پر فرض نہیں ہے، پہلی قوموں پر بھی فرض تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے آئے۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ کھانے پینے کی کیسی بھی چیز انسان کے سامنے، اور وہ کتنا بھی بھوکا ہو، گرمی کی شدت میں کتنی بھی سخت پیاس اسے لگ رہی ہو، لیکن وہ حلال کھانے سے بچتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس وقت انسان کھائے۔ اسی طرح جب انسان پورا ایک مہینہ مسلسل اس تربیت سے گزرتا ہے
تو اس کے اندر ان چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ بچنے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزہ ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تمام زندگی ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان سے بچتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کی نافرمانی بھی کرے اور ان کاموں کو کرے جو اسے پسند نہ ہو؟ تو یہاں پر روزے کی عبادت کی فرضیت کی بات ہے، اور بتایا ہی گیا کہ تمہیں اس لیے بھوکا پیاسا نہیں رکھا جاتا کہ کوئی سزا دی جاتی ہے تم کو، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ برائی سے بچ سکے، ٹیمپٹیشن سے بچ سکے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 10 10 10، ایک ایک اشرا گنتے گنتے گزر جاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے دن اس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا ان دنوں کو گن لے، اور گنتی کے یہ دن باقی دنوں میں گن کر روزے رکھ کے رمضان کے 30 روزوں کی یا 29 روزے جتنے بھی ہوں ان کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یا بہت مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوں، یعنی انتہائی بوڑھے لوگ یا بیمار لوگ، تو ان کے لیے رخصت دے دی گئی کہ پھر وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ ہاں اگر کوئی 2-3 کا کھلانا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن منیمم ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے حق میں ہی اچھا ہے، کہ انسان فدیہ دے دے، بعد میں اگر اس کی صحت اچھی ہو گئی یا روزہ رکھنا چاہتا ہے کبھی تو وہ روزہ بھی رکھ لے، یا پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کی بجائے کئی مسکینوں کو کھانا کھلا لے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو معمولی عذر کی بنا پر روزہ مت چھوڑو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں پر؟ بیت العزت میں، آسمان دنیا پر۔ اور پھر رمضان میں ہی آسمان دنیا سے، بیت العزت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، تو وہ رمضان ہی کی ایک رات تھی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک اور جگہ پر اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، برکتوں والی رات۔ کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کو ہدایت یا رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل موجود ہیں، واضح آیات موجود ہیں، واضح احکامات موجود ہیں۔ انسان کے لیے کن چیزوں میں فائدہ اور کن میں نقصان، وہ سب کچھ یہاں بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا کرتے تھے، عام دنوں کی نسبت زیادہ۔ ہر رات کو جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے اور آپ انہیں قرآن مجید سناتے، جتنا حصہ قرآن مجید کا نازل ہو چکا تھا اس سارے کا دور کرتے۔ آخری رمضان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں آپ نے یہ دور 2 بار کیا۔ اس کے علاوہ رات کو طویل قیام بھی کیا، اور 3 راتوں کے لیے آپ نے صحابہ کو تراویح بھی پڑھائی اور اس میں بھی طویل قرات کی۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے، یعنی طویل قیام کرے، نماز کی حالت میں قرآن پڑھے یا سنے، تو وہ اس کے لیے بخشش کا سبب ہوں گے، اس کے پچھلے سالے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہو یا مسافر، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر،
اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ سفر میں جہاں تمہیں کھانا نہ ملے یا مشکل میں پڑ رہے ہو وہاں تم لازم روزہ رکھو، یا بیمار ہو اور تمہیں دوا کھانی ہے تو پھر بھی تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتنے دن انسان بریک لے لے اور پھر اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا دے دے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن اس کے ساتھ اور کیا چاہتا ہے؟ تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گویا انسان کو بلوغت کی حالت میں اس کی زندگی میں جتنے بھی رمضان گزرے ان رمضانوں کے ہر دن کا روزہ اس پر فرض ہے، خود رکھے گا۔ اگر کسی وجہ سے وہ رکھ نہیں سکتا یعنی وقتی طور پر تو قضا دے گا، لیکن اگر قضا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے تو فدیہ دے گا، لیکن اس گنتی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ رمضان گزرنے کے بعد جب عید آتی ہے تو خاص طور پر تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ پہلی آیت میں فرمایا لعلکم تتقون، اور یہاں پر فرمایا لعلکم تشکرون۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ سے جہاں ایک طرف تقوی انسان کے اندر آتا ہے وہاں دوسری طرف شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کہ انسان جب دن کا ایک طویل حصہ کھانا پینا نہیں کھاتا تو روزے کے افطار کے وقت جب اس کو کھانے پینے کی نعمت میسر آتی ہے تو اسے شکر گزاری کی کیفیت بھی آتی اس کے ذریعے، کیونکہ عام دنوں میں جب انسان کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ کھانا اور پینا اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، لیکن جب اس کو ایک خاصی لمبی بریک کے بعد کھانا ملتا ہے تو پھر اس کھانے پر بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا کا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ اس سے مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ لوگو اللہ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، جان لو کہ اللہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دعا کرنی چاہیے پوری توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ قبولیت ہو اس کی دعاؤں میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ میری بات بھی مانا کریں، نافرمانی نہ کیا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پا جائیں، ہدایت پا جائیں، یعنی اس خیر کو پہنچے جو اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے، کیونکہ یہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، اور بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خوب دعائیں کریں، اور خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ عام زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے رہیں، اس کی فرما برداری کرتے رہیں، اس کا قرب تلاش کرتے رہیں۔ پھر روزے سے متعلق کچھ مزید احکامات بتائے گئے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس لیے صرف دن کے اوقات میں پابندی لگائی گئی کھانے پینے اور ازدواجی تعلق پر، لیکن رات کے اوقات میں دونوں چیزوں کی اجازت دی گئی۔ پھر شوہر اور بیوی کے رشتے کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس اور جسم کا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے۔ لباس انسان کو زینت بخشتا ہے،
لباس انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتا ہے، لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث راحت ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں اور ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی نفرت پیدا کرنا اور جدائی پیدا کرنا ابلیس کا کام ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات اسلام کو مطلوب ہے تاکہ خاندانی نظام مضبوط ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، کیونکہ کوئی واضح حکم نہیں تھا اس سے پہلے کہ شوہر بیوی کے تعلق کس طرح ہونا چاہیے رمضان کی راتوں میں۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور پچھلی باتوں سے اس نے درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پھر اب تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے یا اولاد جیسی نعمت رکھی ہے اس کو بھی تلاش کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے راتوں میں کھانے پینے کی جو اجازت دی اس کی پھر اینڈ لائن بتا دی گئی کہ جب فجر طلوع ہو تو پھر کھانا پینا بند کرو۔ اب دیکھیے کہ ہر ایک کے پاس گھڑی نہیں ہوتی اور ہر دور میں گھڑیاں نہیں تھیں، اس لیے فطری نظام بتایا گیا کہ تم اپنے اوقات کا تعین کس طرح کرو، اور اس طرح سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ جس طرح رمضان کے روزے چاند دیکھ کر رکھو، اسی طرح ہر روز روزہ بند کرنے کا وقت جو ہے اس کو بھی تم آسمانی جنتری سے دیکھ سکتے ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو، یعنی مغرب ہونے تک روزہ رکھو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان بیویوں کے پاس نہ جاؤ جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسجد میں آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، جس میں باقی تمام مصروفیات کو ترک کر دیتے اور سارا وقت صرف اللہ کی عبادت پر ہی فوکس کرتے۔ اور یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جن لوگوں کے پاس وقت ہو انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی مزید کچھ حدود ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی کے پاس رات کو نہیں جا سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ بالکل پرائیویٹ معاملے ہیں جن کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جاتا عام طور پر، لیکن دین کے معاملے میں حیا نہیں، اس لیے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کھول کے بتایا تاکہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اور انسان روزے کے تقاضے کو پورا کرے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور انہیں حکام کے پاس نہ لے جاؤ، یعنی رشوت کے طور پر۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا سکو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دوسرے کا کچھ حق ہوتا ہے اور وہ اس کو دبانا چاہتا ہے۔ جب صاحب حق اپنا حق لینے کے لیے عدالت کے پاس جاتا ہے تو پہلا شخص رشوت دے کر دوسرے کے حق پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور اس میں یہ حکمت یہ ہے کہ رمضان کی آیات، روزے کی آیات کے فوراً بعد اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح روزے کی حالت میں تم حلال سے پرہیز کرتے ہو، اپنی عام زندگی میں حرام سے بھی پرہیز کرو۔ اور اس حرام کا ایک حصہ کیا ہے کہ انسان کسی کے مال پر غاصبانہ قبضہ کرے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کرے، یا کسی کا حق چھیننے کے لیے رشوت دے کر اس کو اپنا حق بنا لے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں ممنوع ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ان سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں سے تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔